السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ نحل آیات 84 تا 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جو کافر ہیں اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شرکا جنہیں ہم پکارتے تھے تجھے چھوڑ کر، تو وہ دیں گے انہیں جواب یقیناً تم بڑے جھوٹے ہو۔ اور ہو جائیں گے اللہ کے حضور اس دن سرنگوں، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے راہ سے اللہ کی، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب بڑھ کر عذاب سے، اس بنا پر کہ وہ فساد برپا کرتے رہے۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تمہیں شہادت دینے کے لیے ان لوگوں پر، اور نازل کی ہے ہم نے تم پر یہ کتاب جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر بات، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے حکم ماننے والوں کے لیے۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دیتے رہنے کا قربت داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور ظلم و زیادتی سے، نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم یاد رکھو، اور پورا کرو اللہ کا عہد جب بھی تم نے اس سے کوئی عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں بعد ان کو پختہ کرنے کے، اور جب کہ بنا چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو۔ اور نہ ہو جانا تم اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاتے ہوئے سوت کو، یعنی بعد مضبوط کرنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ بناؤ تم اپنی قسموں کو حربہ مکر و فریب کا آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدے میں دوسرے گروہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزمائش میں ڈالتا ہے تم کو اللہ اس سے، اور ضرور کھول دے گا تم پر روز قیامت ان باتوں کی حقیقت جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، مگر وہ گمراہی میں ڈالتا ہے جسے چاہے اور راہ راست دکھاتا ہے جسے چاہے، اور ضرور تم سے باز پرس ہو کر رہے گی ان اعمال کی جو تم کرتے رہے۔ اور نہ بنانا تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، اس طرح کہ لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد، اور چکھنا پڑے تم کو مزہ برے نتائج کا، اس بنا پر کہ تم نے روکا تھا اللہ کی راہ سے، اور ملے تم کو بڑا عذاب۔ اور نہ بیچ ڈالو تم اللہ کے عہد کو حقیر معاوضہ کے بدلے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہی ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور دے کر رہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر سے کام لیا ان کا اجر کہیں بہتر ان سے جو وہ کرتے رہے۔ جو کوئی کرے گا نیک عمل، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اسے اچھی زندگی، اور بدلے میں دیں گے ہم انہیں ان کا اجر کہیں بہتر ان سے جو وہ کرتے رہے۔ پھر جب پڑھنے لگو تم قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کے شیطان مردود سے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اسے کوئی اختیار ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو چلتا ہے بس انہی لوگوں پر جو سرپرست بنا لیتے ہیں اسے، اور ان لوگوں پر جو اس سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کہتے ہیں کہ بس تم خود ہی گھڑ لیتے ہو۔ دراصل اکثر لوگ ان میں سے بے خبر ہیں۔ کہہ دو کہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے، بالکل ٹھیک ٹھیک، تاکہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو، اور ہدایت و بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت سکھاتا ہے اس کو ایک آدمی، حالانکہ زبان اس شخص کی اشارہ کرتے ہیں یہ جس کی طرف عجمی ہے، اور اس قرآن کی زبان عربی ہے جو فصیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، اور یہی لوگ ہیں جھوٹے۔ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہو
اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر۔ اس کے برعکس جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں، اور یقیناً اللہ نہیں راہ دکھاتا ان لوگوں کو جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لازماً یہی لوگ آخرت میں خسارے میں رہنے والے ہیں، بخلاف اس کے یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد یقیناً ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ جس دن آئے گا ہر متنفس کوشش کرتا ہوا اپنے بچاؤ کی، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر متنفس کو اس کے اعمال کا، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور دیتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی جو تھی امن و اطمینان والی، پہنچتا تھا انہیں ان کا رزق بفراغت ہر جگہ سے، پھر ناشکری کی ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا انہیں اللہ نے مزہ بھوک اور خوف کا بسبب ان کے جو وہ کرتے تھے۔ اور یقیناً آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے اسے، سو آ پکڑا انہیں عذاب نے اس بنا پر کہ وہ ظالم تھے۔ لہٰذا کھاؤ تم اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز کہ پکارا جائے غیر اللہ کا اس پر، پھر جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اور نہ کہہ دیا کرو تم ایسے ہی جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ موٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ بہتان باندھو تم اللہ پر جھوٹ کا۔ بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کے، وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ فائدہ تھوڑا سا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی کہلائے، حرام کیا تھا ہم نے وہ سب کچھ جو بیان کیا ہے تمہارے لیے اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر بھی بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو کر گزرتے ہیں کوئی برائی نادانی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیتے ہیں، تو بے شک تیرا رب ہے اس توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا اور مہربان۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم تھا اپنی ذات سے ایک پوری امت، مطیع فرمان اللہ کا، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنے والا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، شکر ادا کرنے والا اللہ کی نعمتوں کا۔ منتخب کر لیا تھا اسے اللہ نے اور ڈال دیا تھا اسے سیدھی راہ پر، اور دی تھی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور وہ آخرت میں یقیناً ہوگا صالحین میں سے۔ پھر وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف کہ پیروی کرو ابراہیم کے طریقہ کی یکسو ہو کر، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ نافذ کیا گیا تھا سبت ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے، اور یقیناً تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کرو لوگوں سے ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو، بے شک تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو تو تکلیف پہنچاؤ اسی قدر جس قدر تکلیف پہنچائی گئی تمہیں، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کیے جاؤ اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہ غم کھاؤ تم ان پر اور نہ ہو تنگ دل ان چال بازیوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جو اچھے کام کرتے ہیں۔